اس لیے ان دو صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں یہود رہتے تھے، اور یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد تھا۔ حسد اس بات کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا کیوں ہوئے، بنو اسرائیل میں پیدا کیوں نہیں، کیونکہ یہودی بھی بنی اسرائیل سے تھے، اور پیچھے جو انبیاء گزرے تھے بہت سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، وہ سارے کے سارے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ تو ان کی اولاد میں جتنے انبیاء ہیں ان کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں ہے، اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ تو یہودیوں کو اس بات کا حسد تھا بنو اسرائیل میں سے ہوتے، بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسد سے بچنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے ان سے معاہدہ کیا، صلح کا معاہدہ، امن کا معاہدہ۔ معاہدہ بہت بڑا ہو گیا، اس کے باوجود یہ یہودی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، ان کی سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ وہ لامتناہی سلسلہ ان کا سازشوں کا چلتا رہا۔ اسی حسد اور انہی سازشوں کی بنیاد پر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ مجھے جو تکلیف ہے، مجھے جو پریشانی ہے، اللہ نے مجھے اس کا علاج اور حل بتا دیا۔ فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، انہوں نے آپس میں بات چیت کرنی شروع کر دی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا۔ تو پہلے نے پوچھا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لبید بن عاصم یہودی ہے، اس نے کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ جادو کیسے کیا گیا ہے، کہاں کیا گیا ہے؟ اس نے بتایا کہ کنگھے کے اوپر بال بھی ہیں اور دھاگے بھی ہیں، اس کے اوپر دم کیا گیا ہے اور اس کو ڈالا گیا ہے بیر زروان، ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر یہ جادو کا سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور آپ تشریف لے گئے اس کنویں کے اوپر، تو اس کنویں کا پانی پیلا پڑ چکا تھا اس جادو کی وجہ سے۔ اتنا سخت قسم کا جادو تھا کہ اس کا پانی پیلا پڑ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگھا، بال اور دھاگے جو کچھ بھی تھا اس میں سے وہ نکالا، اور اس وقت اللہ نے یہ دو صورتیں نازل کر دی۔ یہ جادو کیا تھا لبید بن عاصم نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر۔ تانت کا دھاگا لیا انہوں نے، اس کو 11 گرہیں لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کنگھے کے اندر بال بھی انہوں نے، جو کنگھی سے نکل آتے ہیں بال، وہ بھی انہوں نے شامل کیے تھے۔ اس کے اوپر انہوں نے جادو کیا تھا اور 11 گرہیں لگائی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی تو ان دو صورتوں کی 11 آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے، ایک گرہ کھولتے، ایک آیت پڑھتے، ایک گرہ کھولتے، ایسے آپ نے ساری کی ساری گرہیں کھول دی۔
پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے کچھ باندھا ہوا ہے، اب ایسے لگتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا ہوں۔ تو یہ جادو کا اثر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور پھر اللہ نے اس کا حل یہ اتارا تھا کہ ان دو صورتوں کے ذریعے سے اس جادو کا اثر ظاہر کرے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھے سے نکلے ہوئے بال حاصل کیے گئے اور ان کے اوپر جادو کیا گیا۔ آج گلی میں آواز لگ رہی ہوتے کہ کنگھے سے نکلے ہوئے بال بیچیں، اتنے مہنگے اور اتنے، اور لوگ بیچتے ہیں تو خریدنے والے آتے ہیں۔ اور اس کا بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ جو بندہ بھی آپ پر جادو کرنا چاہے گا، اور کفار کی بڑی سازش ہے مسلمانوں کے اوپر جادو کرنے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا تو اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ اب بھی وہ ہر وقت جادو کرتے ہیں، اب بھی وہ ہر وقت مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بالوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بال جو بھی ہوتے ہیں انسان کے، شریعت نے ایسے پھینکنے کی اجازت نہیں دی۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کو دفن کرو۔ عورت کے بال نیچے، عورتوں کے بال جاتے ہیں، عورت کے بال سطر ہیں، اس کا دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ جائے کہ اس کو بیچا جائے اور ان کو مارکیٹ میں سارے لوگوں کے سامنے رکھا جائے، تو یہ ایک غلط کام ہے۔ بال نہیں بیچنے چاہیے، بالوں کے ذریعے سے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو تھا وہ اثر ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء تھے، آپ پر جادو کیسے ہوا؟ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کسی بھی نبی پر اگر کوئی جادو یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ ان کے فرض منصبی جو نبوت کا فرض ہے اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تو نبوت کا فریضہ تھا، دین پہنچانے کا فریضہ تھا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، وہ ویسے چلتا رہا جیسے تھا، اس میں کوئی خلل نہیں آیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پر جادو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں جیسے ہم انسان ہیں، وہ ہم سے افضل انسان ہوتے ہیں، اعلیٰ انسان ہوتے ہیں، تو انسان کے اوپر جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ انبیاء پر بھی ہو سکتی ہیں۔ انبیاء کو بیماری بھی لگتی ہے، بخار بھی آتا ہے، زکام بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جادو بھی ایک قسم کی بیماری اور تکلیف کا ذریعہ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، انبیاء کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کو نازل فرمایا، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے توڑ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ میں تمہیں دو صورتیں بتا رہا ہوں، یہ دو صورتیں اللہ نے مجھ پر نازل کی ہیں، پہلے کسی نبی پر نازل نہیں کی۔ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ صبح شام ان کو پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ کا اپنا معمول یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی کچھ آیات اور چاروں کل آپ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اور رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں پڑھتے تھے، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، اور ان کو دونوں ہاتھوں پر دم کرتے تھے، پھونک مارتے تھے، اور دونوں ہاتھ پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنا پابندی کی کہ مرض الوفات میں جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے آپ اپنے ہاتھ مبارک اپنے جسم پر نہیں پھیر سکتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں پر دم کر کے میرے جسم پر پھیر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جیسے کیسے ہو سکتے تھے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا اور آپ کے ہاتھ اٹھا کر آپ کے جسم پر پھیر دیا۔ اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی پابندی فرمائی۔ یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی ہیں
کہ انسان تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، جادو ٹونے سے، حسد کینے والے لوگوں سے، ان لوگوں سے بچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جب آپ کا جادو ختم ہو گیا، اثر ختم ہو گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لبید بن عاصم کا نام لوگوں کو بتا دیں کہ اس نے آپ پر جادو کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تکلیف ختم ہو گئی، اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کا نام بتاؤں اور لوگ اس کو تکلیف پہنچیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے ایک قطرے پر اپنا خون بہانے کے لیے تیار تھے، وہ اس آدمی کو ایسے نہ چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کسی کو یہ نام نہیں بتایا کہ میرے اوپر جادو کس نے کیا، تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے، اچھائی سے دینا چاہیے۔ اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ یہ انبیاء کا کام ہے کہ وہ بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا، اس کا نام لوگوں کو نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کے شروع میں فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق۔ قل کا لفظ ہے، قل کا معنی ہے آپ کہیں، آپ پڑھیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا ہے کہ آپ اس طرح اللہ سے پناہ مانگیں، اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کا جادو ختم ہو جائے۔ قل اعوذ برب الفلق، ان دونوں صورتوں میں پہلی صورت جو ہے قل اعوذ برب الفلق، اس کی پہلی آیت قل آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح نکالنے والے رب کی۔ جس رب نے صبح نکالنی ہے اس رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، تو اس کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، صبح ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ روشنی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے صبح کو نکالا ہے، اللہ نے روشنی کو نکالا ہے۔ اس لیے جو پریشانی اور تکلیف تمہارے اوپر آئی ہے، جو مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے، اس کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ سے مانگو، اس لیے کہ وہی سارے اندھیرے ختم کرنے والا ہے، وہی ساری روشنیاں لانے والا ہے، وہی ساری مصیبتیں ختم کرنے والا ہے، وہی ساری پریشانیاں ختم کرنے والا ہے، اسی رب سے مانگو۔ تو سب سے پہلی آیت میں یہ سکھلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ان شر ما خلق، اور ہر چیز کے، ہر مخلوق، جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگو۔ جتنی بھی مخلوقات، ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، انبیاء کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ان کے مخالفین فرعون ابو جہل کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جن چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شر رکھا ہے، اس شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، جتنی بھی مخلوقات کے اندر شر ہے اس سارے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ہے اور اس کو تکلیف نہ ہو۔ تین عالم اللہ نے بنائے ہیں، ایک عالم کو جنت کہا جاتا ہے جس میں صرف راحت ہی راحت ہے، دوسرے کو جہنم کہا جاتا ہے جس میں صرف تکلیف ہی تکلیف ہے، تیسرے کو دنیا کہا جاتا ہے جس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، تکلیف بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ دنیا میں آنے والا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں آئی، میں پریشانی سے محفوظ ہوں۔ اس کے اوپر پریشانی ضرور آئے گی، تو اس کے اوپر یہ حالات آئیں گے، اس نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ تمام مخلوقات کے شر سے وہ اللہ سے پناہ مانگے گا تو تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے کہ میری طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی کہ جو بندہ تکلیف میں، پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو ختم فرما دیں گے، یا پھر اس تکلیف کو اس کے لیے نعمت اور راحت بنا دیں۔ تکلیف ختم ہو جائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے،
تکلیف نعمت اور راحت کیسے بنے گی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یہ تکلیف اس کے لیے نعمت بن جائے گی۔ وہ صبر کرے گا، لوگوں کے سامنے واویلا نہیں کرے گا، شور شرابہ نہیں کرے گا، وہ اس تکلیف کو اللہ کی رضا سمجھ کر اس کے اوپر راضی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے لیے نعمت بنا دے گا۔ تو یہ تکلیف اس کے لیے نعمت بن جائے گی۔ اس لیے مومن اور کافر میں یہی فرق ہوتا ہے، مومن کے اوپر بھی تکلیف آتی ہے اور کافر کے اوپر بھی تکلیف آتی ہے۔ جب کافر کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ شور شرابہ کرتا ہے کہ میں ہی تھا اس بیماری کے لیے، اس تکلیف کے لیے، میرے اوپر کیوں آئی ہے، اور لوگ نہیں تھے دنیا میں۔ لیکن مومن پر جب آتی ہے تو مومن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی اس کو ختم کر دے گا، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ نعمت، یہ تکلیف اور یہ بیماری اس کے لیے اللہ کی نعمت بن جاتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ مانگو اندھیرے سے جب وہ چھا جائے۔ اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ جو جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی زیادہ تر اندھیروں میں یہ کام کرتے ہیں، اندھیروں میں ایسے کام ہوتے ہیں۔ اور شیاطین جو شرری مخلوقات ہیں ان کا زور بھی اندھیرے میں زیادہ ہوتا ہے، روشنی میں اتنا نہیں ہوتا، اندھیرے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور علماء نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم اندھیرا صرف کسی کو کہتے ہیں کہ روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو تو یہ اندھیرا ہے، حالانکہ صرف یہ اندھیرا نہیں بلکہ ہر گناہ اندھیرا ہے، ہر اللہ کی نافرمانی اندھیرا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ ان میں بھی اگر کوئی پڑا ہے تو وہ بھی ان صورتوں کی تلاوت کرنے سے، اللہ سے پناہ مانگنے سے نکل سکتا ہے۔ یہ اندھیرا صرف یہ نہیں کہ روشنی نہیں ہے تو اندھیرا ہے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اندھیرا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، فنادا فی الظلمات اللہ الہ، کہ وہ اندھیروں میں تھے، دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا، رات کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے تھے۔ ان اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کو باہر نکال دیا۔ تو جو بندہ بھی اندھیرے میں ہوگا اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کو اندھیرے سے باہر نکالے گا۔ وہ گناہ کا اندھیرا ہو، وہ دنیا کی کسی پریشانی کا اندھیرا ہو، وہ کوئی بھی اندھیرا ہو، وہ اس اندھیرے سے جب پناہ مانگے گا، اللہ کو پکارے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس اندھیرے سے نجات عطا فرما دے گا۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، ان لوگوں سے پناہ مانگو جو گرہوں میں پھونکے مارتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں اس میں پھونک مارتے ہیں۔ یہ جتنے بھی جادوگر ہوتے ہیں یہی کام کرتے ہیں، ان کے پاس رسیاں ہوتی ہیں، کوئی دھاگے ہوتے ہیں، ان میں وہ گرہیں بھی لگاتے ہیں اور پھونک بھی مارتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ کسی پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ بھی تانت کا دھاگا لے کر اس میں گرہیں لگائی گئی تھی، پھونکیں ماری گئی تھی، اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا۔ تو ان لوگوں سے بھی خاص طور پر پناہ مانگی گئی ہے کہ یہ بڑے شریر لوگ ہوتے ہیں، ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنا۔ حسد کرنے والا وہ ہمیشہ تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ بندہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے، کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے، اس کے دل میں اس نعمت کو ظاہر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اس سے کسی طریقے سے ختم ہو جائے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور اگر یہ خیال صرف آئے، غیر اختیاری طور پر خیال آ جائے، کسی بندے کو بندہ اونچے مقام پر دیکھتے ہے دل گھٹنے لگ جاتا ہے غیر اختیاری طور پر، تو یہ اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ رہے گا تو پھر یہ آدمی مجبور ہو جائے گا اس بات پر کہ اس کی اس نعمت کو ظاہر کرے، تب اس کو سکون ملے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حاصل کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو یہی تکلیف کافی ہوتی ہے کہ وہ تمہاری نعمتوں کو دیکھ کر اندر مردہ رہتا ہے، یہ سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حاصل کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں،
وہ خود تکلیف میں مبتلا ہے. تمہیں کوئی بھی نعمت ملے گی وہ اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی, تمہیں اور نعمت ملے گی اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی, تو یہ خود بہت تکلیف میں رہتا ہے. تو حسد کسی سے نہیں کرنا چاہیے. حسد کرنے والا بندہ کبھی سکون میں نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے, ہمیشہ اس کی زندگی جو ہے وہ سکون کے ساتھ نہیں گزرتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. اور حسد کے متعلق ایک بڑا عجیب واقعہ ہے, دلچسپ بھی ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ حاسد کتنا خطرناک ہوتا ہے. کہ ایک بزرگ تھے, ان کی دعا قبول ہوتی تھی. جو بندہ بھی ان کے پاس دعا کروانے کے لیے جاتا تھا وہ دعا کرتے تھے اور دعا قبول ہو جاتی تھی. تو ایک بندہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بھینس عطا فرمائے. تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ میری دعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس سے تم حسد کرتے ہو اس کو یہ نعمت دگنی ملے گی. اگر میں تمہارے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بھینس دے دے, تو جس سے تم حسد کرتے ہو اس کو 2 بھینسیں ملیں. تو اس آدمی نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے لیے دعا کرو, میری ایک آنکھ چلی جائے تو اس کی دونوں چلی جائیں گی. انہوں نے کہا دونوں چلی جائیں گی. اس نے کہا کر دیں میرے لیے دعا کر دیں کہ میری ایک آنکھ چلی جائے تاکہ اس کی دونوں چلی جائیں. یہ حاسد اتنا خطرناک ہوگا. حسد کی بیماری بہت بڑی خطرناک بیماری ہوگی, اس لیے اس حسد کی بیماری سے بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے, یہ 2 صورتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے.